اس کی شاندار گاڑی رشیا کی مشہور سڑک پر رواں دفع تھی۔ سڑک پر رش نہ ہونے کے برابر تھا، جس کی وجہ سے ان کی گاڑی آرام سے اپنی منزل تک پہنچنے والی تھی کہ پیچھے سے ان کی گاڑی پر کسی نے اٹیک کیا تھا۔ آدم، جو اپنے موبائل میں مصروف تھا، چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ یہ حملہ اس کے لیے نیا نہیں تھا، بلکہ آج اس حملے کو تیسرا دن تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس پر یہ حملے کروا کون رہا تھا۔ اس نے کسی کو نہیں مارا تھا، نہ اس کی کسی سے دشمنی تھی۔ پھر ایسا کون تھا جو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگا ہوا تھا؟ وہ گہری سانس لیتا آگے پیچھے نظریں دوڑانے لگا۔ دو گاڑیاں پیچھے سے بنا رکے ان کی گاڑی پر گولیاں برسائے جا رہی تھی۔ کبھی آدم جھک جاتا، کبھی وہ گولی چوک جاتی۔ تھوڑی ہی دیر میں آدم کی بس ہوئی تھی۔ اس کا حسین خوبصورت چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ گاڑی روک دو اب، وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ پر صاحب، یہاں تو ہمیں خطرہ ہے، ڈرائیور گھبرا کر بولا۔ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی میں نے کیا بولا ہے؟ گاڑی روکو۔ اب کہ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ڈرائیور نے بنا آناکانی کیے گاڑی روک دی تھی۔ وہ گاڑی رکتے بنا دیر کیے باہر آیا تھا۔ اس کی گاڑی کے آس پاس رش لگنا شروع ہو گیا تھا۔ کئی لوگ جھمکٹا لگائے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، کچھ افسوس کر رہے تھے تو کچھ ان نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے خدا نہ خواستہ آدم نے کسی کا قتل کیا ہو۔ آدم کو کسی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ گھوم پھر کر اسی گاڑی کو تلاش کر رہا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ان پر حملہ کر رہی تھی اور اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر دوبارہ سے ان آنکھوں پر پڑی تھی جس نے اسے 2 دن سے پریشان کر رکھا تھا۔ سبز آنکھیں ایک نظر اسے دیکھ کر اس بھیڑ میں کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس نے آگے پیچھے نظروں کو تلاشنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ شاید جو کوئی بھی تھی اب وہاں سے جا چکی تھی۔ آدم کو اپنا وہاں رکنا مناسب نہ لگا۔ جو لوگ اس پر حملہ کر رہے تھے وہ 2 دن کی طرح آج بھی اپنا مقصد پورا کر کے جا چکے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا آفس کے لیے نکلا تھا۔ اسے بہت کام تھے۔ کام کیا تھے یہ تو کسی کو نہیں معلوم تھا، مگر آدم محمود کو بہت کام تھے۔ اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتے سڑک پر رواں دواں تھی۔ آج اس کی بے حد ضروری میٹنگ تھی جس پر اسے جلد سے جلد پہنچنا تھا۔ وہ گاڑی میں ہی لیپ ٹاپ کھولے اپنی میٹنگ کی تمام پریزنٹیشن مکمل کر رہا تھا۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر حد سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ وہ اپنے کام کو لے کر بے حد سنجیدہ تھا، یا کہہ لو کہ وہ شاید سنجیدہ رہنے والا انسان تھا۔ ابھی وہ پریزنٹیشن کر ہی رہا تھا کہ تبھی ایک گولی اس کی گاڑی کی بیک پر آ کر لگی تھی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر سرخی لہرائی تھی۔ اس کا خون بوائلنگ پوائنٹ کے آخری حصے پر کھولنے لگا تھا۔ کون تھا آخر جو اس کی جان چھوڑ کر ہی نہیں دے رہا تھا؟ گاڑی کی سپیڈ ہلکی ہوتے دیکھ اسے اور غصہ آیا تھا۔ کیا تمہارے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں؟ اس کا لہجہ اتنا غضبناک تھا کہ ڈرائیور کا ہاتھ ڈرائیو کرتے کانپا تھا۔ نہیں سر، وہ فائرنگ بھاڑ میں گئی فائرنگ۔ آج انہیں کرنے دو فائرنگ۔ پر صاحب، ایسے نقصان بھی تو پہنچ سکتا ہے نا۔ پہنچنے دو نقصان، ان کی پرواہ مت کرو۔ آج غیر معمولی طور پر اس کے لہجے میں روز سے زیادہ سختی تھی۔ نہ جانے وہ آج اتنا غصے میں کیوں تھا۔ ڈرائیور اس کی بات سنتے بنا گاڑی روکے گاڑی چلائے جا رہا تھا کہ تبھی ایک فائر ان کی گاڑی کے ٹائر پر آ کر لگا تھا۔ دوسرے لمحے گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ بیڈ لک۔ وہ اپنا ہاتھ گاڑی کی کھڑکی پر مارتے گھرایا تھا۔ سر، شاید ٹائر خراب ہو گیا، دیکھنا پڑے گا، ڈرائیور اس سے بولا تھا۔ ڈرائیور کے باہر نکلتے ہی وہ بھی باہر نکلا تھا۔ گاڑی روز کی طرح ان کا کام خراب کر کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ آدم کو بے طرح بہت غصہ آیا تھا۔ اس کا کام روز خراب ہو رہا تھا ان فضول کی فائرنگ کی وجہ سے۔ کون تھا جو یوں نامردوں کی طرح پیچھے سے وار کرتا تھا؟ ہمت نہیں ہے تو مرد بن کر مجھ سے لڑائی کرے، اسی لیے یوں نامردوں کی طرح روز پیچھے سے وار کرتا ہے۔ آدم کے دماغ کی رگ بری طرح پھڑک رہی تھی۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھتا کہ تبھی اسے وہ سبز آنکھیں دوبارہ دکھائی دی تھی۔ وہ سبز آنکھیں روز کی طرح اسے اپنا دیدار کروا کر وہاں سے جانے لگی تھی، مگر اس بار آدم نے خاموشی نہیں رکھی تھی۔
बल्कि वो तेज़ कदमों से इन सब्ज आंखों वाली लड़की के पीछे दौड़ा था। वो जो कोई भी थी, कहाँ से आती थी, आज ये आदम को जान कर ही रहना था। लड़की उससे यूं भाग रही थी जैसे उसने कोई चोरी की हो, और आदम उसके पीछे यूं भाग रहा था जैसे अगर आज उसे पकड़ ना सका तो जिंदगी में सब खो देगा। थोड़ी ही देर में उसके भागते कदम रुके थे। वो सब्ज आंखों वाली दोशीज़ा सामने वाले अस्पताल के अंदर दाखिल हो चुकी थी। आदम को चंद सेकंड लगे थे ये जानने में कि वो लड़की इस हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। अब आदम के लिए उसकी पहचान मालूम करवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो अपने कदम वापस मोड़ता उसी जगह वापस जा रहा था जहाँ से वो वापस आया था। अब उसके गुलाबी लबों पर मुस्कुराहट थी। वो बेतरह अंधेरे में क्लब से बाहर आया था। उसकी नीली आंखें सुर्ख हो रही थी, निगाहें थोड़ा बहुत झूम भी रही थी। उसने आज हद से ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। इसकी जगह शायद कोई और होता तो वो अब तक कहीं ना कहीं बेहोश होकर गिर चुका होता, मगर ये कोई और नहीं बल्कि रशिया का डॉन आदम महमूद था, जो कोई मामूली इंसान नहीं था। उसके लिए इतने ड्रिंक होने के बावजूद भी गाड़ी चलाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो गाड़ी में बैठता, महारत से अपनी गाड़ी ड्राइव करते अपने मेंशन पहुंचा था। रात की रोशनी में उसका मेंशन किसी जालम दियो की तरह अपनी जगह पर खड़ा था। वो अपनी गाड़ी से निकलता, कोट को अपने कंधे पर डालते भागते कदमों से अंदर दाखिल हुआ था। वो घर के अंदर कदम रखता बुरी तरह लड़खड़ाया था। उसकी नीली आंखों के सामने अंधेरा छाया था। वो सहारे से दरवाजे को पकड़ता तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। ये मामूली नशा उसे रोक नहीं सकता था। वो खुद से कहता तेज तेज सीढ़ियां चढ़ रही था कि तभी उसका पैर बुरी तरह मुड़ा था। इससे पहले कि वो अपना बैलेंस बरकरार रखता, वो बुरी तरह सीढ़ियों से लड़खड़ाते नीचे गिरा था। चोट सीधा उसकी हड्डियों पर लगी थी। उसके मुंह से सिसकी निकल गई। मसल्स में बुरी तरह दब पड़ी थी। वो अपना हाथ हिलाने से कासिर था। हाथ हिलाने की कोशिश में उसके खूबसूरत चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमायां हो रहे थे, मगर हाथ तब भी नहीं हिल रहा था। अभी वो यूं ही बैठा था कि तभी उसका राइट हैंड लॉक्स, जो एक स्याह फॉर्म आदमी था, उसके पास आया था। वो स्याह फॉर्म आदमी लॉक्स उसके हर काम में उसका साथ साथ होता था। जो काम भी आदम करता वो आदम और लॉक्स मिलकर ही करते थे। यहाँ तक कि सब्ज आंखों वाली दोशीज़ा के बारे में भी लॉक्स को ही मालूम करना था। सर, आपको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास चलना होगा। लॉक्स के स्याह चेहरे पर परेशानी थी। आदम तकलीफ जब्त करता उठा। टेंशन मत लो लॉक्स, मैं ठीक हूँ। नहीं सर, आप ठीक नहीं हैं। ये कोई मामूली चोट नहीं है, हमें जाकर डॉक्टर से मिलना होगा, वरना कल को ये छोटी सी चोट बड़ा नुकसान भी दे सकती है। लॉक्स आदम का संजीदा चेहरा देखते बोला था। आदम बिना कुछ बोले लॉक्स के साथ बाहर आया था। उसे लॉक्स पर भरोसा था और अक्सर आदम लॉक्स की बातें मान भी जाया करता था। लॉक्स चेहरे पर ढेरों संजीदगी लिए गाड़ी तेजी से ड्राइव कर रहा था। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुक गई थी। लॉक्स और वो दोनों ही अस्पताल के अंदर आए थे। अभी वो रूम में ही बैठे थे कि तभी सफ़ेद ओवरऑल गाउन एक फिजियोथेरेपिस्ट अंदर आई थी। वो अपना ओवरऑल सीधा करती उसके सामने बैठी थी। आदम अपना चेहरा डॉक्टर की साइड मोड़ते ठटका था। उसकी आंखें भी सब्ज थी, बिल्कुल उस जैसी। आदम को चंद लम्हों में ही ये बात समझ आ गई थी कि सामने बैठी डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने उसकी नींदें, चैन, सुकून सब गारत कर रखा था। वो गौर से उसका हसीन चेहरा देख रहा था। सिर्फ आंखें ही नहीं, उसका पूरा चेहरा बेहद हसीन था, जैसे कोई हूर, शायद जन्नत की हूर। दूसरे लम्हे वो खनकारता मुस्कुराते हुए से आंख मार गया था। जन्नत सटपटाते हुए अपनी निगाहें झुका गई थी। ये लड़का तो हद से ज़्यादा बदतमीज़ है। दिल ही दिल में उसने दो मोटी गालियाँ आदम को दी थी। तुम्हारी आंखें वाकई खूबसूरत है। मैं तो समझता था तुम लेंस का इस्तेमाल करती हो, मगर हकीकत अभी मालूम हो रही है कि ये हकीकी तुम्हारी आंखें हैं। वो मुस्कुराते हुए उसका खून खौला रहा था। वैसे सिर्फ आंखें नहीं, तुम पूरी की पूरी बहुत खूबसूरत हो। उसने थोड़ा सा और फ्लर्ट करने की कोशिश की थी।
اس کے لبوں پر حسین مسکراہٹ جیسے جم چکی تھی۔ جنت کا دماغ اگلے سیکنڈ گھوما تھا۔ دیکھو، اپنے کام سے کام رکھو، یہ ہاسپٹل ہے اور یہاں تم اپنی چوٹ لے کر آئے ہو، تو بہتر ہے کہ تم اپنا سارا فوکس اپنی چوٹ پر رکھو۔ اسے بری طرح ڈپٹی، دوبارہ اس کے ہاتھ پر جھکی تھی۔ جب سامنے تم جیسی حسینہ بیٹھی ہوگی تو کس کافر کی نظر ہٹے گی؟ وہ پھر سے شرارت سے بولا تھا۔ دیکھو، میں نے کہا نا، مجھے ڈسٹرب مت کرو ورنہ میں تمہیں بنا دیکھے بھگا دوں گی۔ پھر اپنا یہی ہاتھ لے کر گھومتے پھرتے رہنا۔ اب کی جنت نے تڑک کر کہا تھا۔ اس کا سرخ سفید چہرہ غصے سے خون چھلکا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا آدمی اس کے خون میں ابال لائے جا رہا تھا۔ آدم چہرے پر ہلکی مسکراہٹ لیے اسے غصہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ لوگ سب حیرت سے آدم کا چہرہ دیکھتا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آدم کسی سے اتنا ذلیل ہونے کے بعد اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا بلکہ مسکرا رہا تھا۔ دوسری لمحے اس نے ایک نظر جنت کو دیکھا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی جو رشیا کے اتنے بڑے ڈون کو ذلیل کر رہی ہے؟ دوسری لمحے وہ جنت کے پاس آیا تھا۔ ڈاکٹر جنت، کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ جن سے اس طرح بات کر رہی ہیں وہ ہے کون؟ لوکس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ہوں گے کوئی، مجھے ان کی پہچان جان کر کیا کرنا ہے؟ لوکس سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ اور سخت ہوا تھا۔ اسے اپنے کام کے ٹائم فضول باتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ چلے، آپ نہیں جانتی، میں بتاتا ہوں، یہ رشیا کے سب سے بڑے ڈون ہیں جن سے آپ اتنی بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں۔ لوکس کا لہجہ دوبارہ سخت ہوا تھا۔ آپ ان سے ایسے ہرگز بات نہیں کر سکتی۔ لوکس کی بات سنتے جنت کا دل بے حد تیزی سے دھڑکا تھا۔ یار، یہ میں نے کیا کر دیا؟ جنت اپنی سعادت کا کیا کرے گی؟ کب سدھارے گی خود کو؟ وہ اپنی زبان کو 1000 بار لعنت ملامت کرتی آدم کا ہاتھ چیک کر رہی تھی۔ آدم مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ جھٹکے سے کھڑے ہوتے لوکس کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ جنت نے اسے جاتا دیکھ سکون کی سانس لی تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے اس گاڑی کے پیچھے ٹرن لیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں بڑی مہارت سے اس گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ جیسے چپک چکی تھی۔ دوسرے لمحے اس کی گاڑی کیفے کے سامنے رکی تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے نکلتی کیفے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنی گاڑی پار کرتے تیزی سے کیفے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے ٹیبل پر بیٹھا دیکھ وہ مسکراتی نگاہوں سے ہاتھ ہلاتے اس کے پاس آیا تھا۔ جنت آدم کو اپنے سامنے پا کر حیران ہوئی، مگر دوسری لمحے وہ اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ آدم مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ چند لمحے بعد آدم نے جو بولا وہ سن کر جنت کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ دوسری لمحے حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ دیکھو، گینگسٹر ہوں گے تم اپنے گھر میں، مجھ پر یہ رعب جمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری کسی بات میں نہیں آؤں گی۔ جنت کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ تم چپ چاپ چل رہی ہو یا میں یوں تمہیں سب کے سامنے اٹھا کر لے جاؤں؟ اب کی دفعہ آدم سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کی سنجیدہ آواز سن جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، وہ کہتی کھڑی ہوتی اس کی گاڑی کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ آدم مسکراتا اپنی آنکھوں میں گلاسیں چڑھاتے اس کے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اب ان کی گاڑی آدم کے مینشن کی جانب رواں دواں تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھاتی اس عالی شان کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی سبز آنکھیں خیرہ ہوئی تھی۔ وہ کمرہ کسی راجکماری کے کمرے کے مانند خوبصورت تھا۔ وہ گھوم پھر کر تمام کمرہ چیک کر رہی تھی۔ آدم اسے یوں مگن دیکھتے پیچھے کھڑا مسکراتے ہوئے سے چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ایک وارڈروب کھول کر سب چیزیں چیک کر رہی تھی۔ اندر خوبصورت کپڑوں کو دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ آدم پہلے اس کی تمام شاپنگ کر چکا تھا۔ وہاں ہر چیز موجود تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو نہیں ہو۔ اس کو دیکھتے اس کی جانب آیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ یہیں رہیں اور آپ کو یہیں رہنا ہوگا۔ وہ اس کو حکم دیتے اس کے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ جمائی لیتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ نیند پوری ہونے کی وجہ سے اس کی سبز آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ وہ ایک بھرپور جمائی لے کر کھڑی ہوتی پیروں پر سلیپرز اڑستی باہر کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔
اسے اس وقت کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ نیند سے اٹھ کر وہ سب سے پہلے کافی ہی پیا کرتی تھی۔ کچن کی طرف سے اسے کھٹر پھٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بنا پوچھے کچن میں داخل ہوگی، مگر دوسرے لمحے وہ حیران ہوئی تھی۔ سامنے آدم کھڑا مہارت سے کٹ بورڈ پر چکن کا کیما بنا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اتنی مہارت سے چل رہے تھے کہ جنت کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کچا کھانا بنا سکتا تھا۔ جنت ایک لڑکی ہو کر بھی کبھی کچن کے آس پاس نہیں گئی تھی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے آدم کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی موجودگی پر مسکراتے مڑ رہا تھا۔ وہ گلابی نائٹی میں سلیپنگ بیوٹی ہی تو معلوم ہو رہی تھی۔ سو مس جنت کیا لیں گی؟ کافی؟ وہ بنا جھجکے اگلے لمحے اسے اپنی کافی کا کہتی چیئر گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ مائنڈ نہیں کرنا کیا میں تم سے ایک سوال کر سکتی ہوں؟ آپ ایک نہیں، آپ مجھ سے 100 سوال بھی کر سکتی ہیں۔ آپ کو جواب دینے سے منع نہیں کروں گا، آدم مصروف لہجے میں بولا۔ جنت اس کے کہنے پر سٹپٹاتی اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ ایسا کیوں؟ بے اختیاری میں جنت کے منہ سے نکلا تھا۔ آدم اس کا سوال سن مسکراتے اب سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ میری ڈاکٹر ہیں نا؟ دوسری لمحے اس کا جواب سن جنت کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ وہ شاید یہ جواب ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اسے اتنا برا منہ بناتے دیکھ آدم کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ آدم کو ہنستے دیکھ جنت بھی مسکرا دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اور آدم یہاں وہاں کی باتیں کر رہے تھے۔ جنت جو ایک پیدائشی مغرور اور اکڑو لڑکی تھی، نہ جانے اس وقت اتنی نرم کیسے ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑے اس خوبصورت لڑکے سے وہ اس لہجے میں کیسے بات کر سکتی تھی جو اسے ڈرا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ جنت کو آدم کے مینشن میں رہتے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس 1 مہینے میں وہ اور آدم ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ جنت کو کچھ ہی عرصے میں پتہ چل گیا تھا کہ آدم اسے پسند کرتا تھا، اور شاید وہ خود بھی اب آدم کو پسند کرنے لگی تھی۔ دن بہت اچھے سے گزر رہے تھے۔ اس دن کی شروعات بھی اچھے سے ہی ہوئی تھی۔ ابھی وہ اپنے کمرے سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ گولی کی آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتی دھڑکتے دل کے ساتھ بستر پر بیٹھی تھی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ دوسری لمحے بہت سی گولیوں کی آواز اسے آئی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں سمجھ گئی تھی کہ آدم کے مینشن پر حملہ ہوا تھا، اور وہ حملہ کوئی ایسا ویسا نہیں تھا۔ وہ قرآنی آیات کا ورد کرتی بستر پر بیٹھتی آدم کی خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ گولیوں کی آوازوں نے جیسے اس کے کان کو سن کر دیا تھا۔ آدم ان تمام لوگوں کو بری طرح قتل کر دیتا۔ نہ جانے ان لوگوں کی آدم سے ایسی کیا دشمنی تھی جو وہ یوں ہاتھ منہ دھو کر آدم کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ کہیں یہ سب کچھ عیسیٰ نے تو نہیں کروایا؟ اسے چند دن پرانی عیسیٰ کی دھمکیاں یاد آئی تھی۔ دوسرے لمحے اسے جنت کا خیال آیا۔ وہ اپنے خون نکلتے بازو کو ایک دم سے جکڑے تیزی سے جنت کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جنت ایک بے حد نازک لڑکی تھی، اور اس حادثے میں جنت پر کیا گزری ہوگی وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے اس کے پاس آیا تھا۔ دوسری لمحے وہ بھاگ کر آتے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کے بالوں کو سہلاتا اپنے لب دھیرے سے اس کے بالوں پر رکھ گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا جنت، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ مگر وہ بری طرح ہچکیاں لیتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ تمہارے بازو پر گولی لگی آدم۔ یہ لوگ کون تھے اور تم کیا کام کرتے ہو جو تم پر آئے دن اٹیکس ہوتے رہتے ہیں؟ بتاؤ، وہ بری طرح ہچکیاں لیتے اس سے پوچھ رہی تھی۔ آدم تذبذب کا شکار اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ حملہ میرے ماموں کے بیٹے عیسیٰ نے کروایا ہے۔ یہ کہتے اس کا لہجہ چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ہوا تھا۔ مگر تمہارا ماموزہ تم پر حملہ کیوں کروا رہا ہے؟ جنت نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا سوال سنتے آدم کی نیلی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ اس کی آنکھیں دور کہیں ماضی میں بھٹکنے لگی تھی۔ جب میں 8 سال کا ہوا تو ماما بابا نے میری سالگرہ بہت دھوم دھام سے کرنے کا سوچا۔ سارے مہمانوں کو بلایا۔ اس روز میری سالگرہ تھی۔ کیک کاٹا جا چکا تھا کہ تبھی مما کہیں چلی گئی۔ میں
मम्मा को ढूंढते ढूंढते जब उस कमरे में पहुंचा तो देखा कि मेरी मामा फांसी लगाकर इस दुनिया से जा चुकी थी। और उस वक्त मेरी मामा की मौत का इल्ज़ाम मेरे मामू ने मेरे बाबा पर लगा दिया। उसका लहजा नमी की वजह से कांप रहा था। और उसी वक्त मेरे बाप को भी गोली मार दी। उस दिन एक 8 साल का बच्चा यतीम हो गया। मेरे दोनों माँ बाप एक झटके में मुझसे छीन लिए गए थे। मगर मुझे यकीन है जन्नत के मेरी माँ ने खुदकुशी नहीं की थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे माँ बाप साथ में बेहद खुश थे। और मैं यकीन से कह सकता हूँ जन्नत के मेरी माँ का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि मेरे मामू ने ही किया था, क्योंकि मेरे माँ और बाप दोनों एक ऐसे ख़ानदान से थे जिनके बीच दुश्मनी थी। पता नहीं कब मामू को बाबा से इतनी मोहब्बत हुई, उन्होंने नाना से ज़िद करके ये शादी की थी। बहुत मजबूरी में ही सही, मगर मेरे ननियान वालों ने मेरी माँ की शादी मेरे बाप से कर दी। और तुम जानती हो जन्नत, मेरे माँ बाप बहुत खुश थे। वो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। और यही चीज़ शायद मेरे मामू से हज़म ना हुई। और मैं जानता हूँ कि ईसा के बाप ने मेरे माँ बाप को कत्ल किया है। जन्नत उसके पास आती उसके कंधे पर हाथ रख गई थी। तो तुमने अपने वालिदैन का बदला क्यों नहीं लिया? उस रोज़ मामा की फांसी लगी लाश के नीचे एक लेटर पड़ा था। इससे पहले कि वो मैं खोलकर पढ़ता तभी बाबा पर गोली चल चुकी थी। वो मंजर अपनी आंखों से देखने के बाद आज तक मेरी हिम्मत ना हो सकी कि मैं वो लेटर पढ़ सकूं। न जाने उसमें क्या लिखा होगा। उसका लहजा शिद्दत गम से फट रहा था। जन्नत उसे दिलासा देती उसके पास आई थी। तो तुम वो लेटर मुझे दे दो आदम, वो मैं पढ़ लूँगी। नहीं जन्नत, ये सही वक्त नहीं है। जब सही वक्त आएगा तब मैं वो खुद पढ़ लूँगा, वो कहते कमरे से निकल गया था। मगर पीछे जन्नत तहैया कर चुकी थी कि वो लेटर पढ़कर ही दम लेगी। वो अस्पताल में आयशा के साथ बैठी कॉफ़ी पी रही थी। तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई है जन्नत। सारी आसाइशें जिनके लिए मुझे इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं वो तुम्हें ऐसे ही मिल गए। आयशा के लहजे में हसद और रकाबत दोनों मिले हुए थे, मगर जन्नत पहचान ना सकी। वो आयशा को अपनी अच्छी दोस्त समझती थी। हाँ आयशा, जब मैं आदम के साथ गई थी तो मैं डरती थी कि न जाने आदम कैसा हो, मगर आदम तो बहुत अच्छा है, हर चीज़ का ख्याल रखता है। उसे बैठी सब बता रही थी। दूसरी तरफ आयशा सबको सुनकर बुरी तरह जल रही थी। उसकी फैमिली एक ब्रोकन फैमिली थी, जहाँ उसके बाप ने उसकी माँ पर जुल्म तशद्दुद करके उसे तलाक दे दी थी, जिसके बाद आयशा की पूरी फैमिली ने बहुत सरवाइव किया था, मगर उनकी ज़िंदगी अब भी सुकून में नहीं आई थी। आयशा भी ऐसी ही किसी लॉटरी की मुंतज़िर थी, बल्कि वो पैसों के लिए कोई गलत काम भी करने के लिए राज़ी थी। अगर उसे कोई ड्रग बेचने का भी कहता तो शायद आयशा इस काम पर भी राज़ी हो जाती। आयशा की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, पैसा कमाना, क्योंकि उसके और उसके तमाम घर वालों के हालात बेहद ख़राब थे। वो दोनों काफ़ी देर इधर उधर की बातें करती रही। वो दोनों कॉफ़ी पीते गार्डन में टहल रहे थे। चाँद की रोशनी इन दोनों पर पड़ रही थी, जो उनके चेहरे को पहले से ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। आदम, तुम मुझसे वादा करो, तुम किसी का कत्ल नहीं करोगे, तुम किसी से कोई लड़ाई नहीं करोगे। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, वादा करो। वो अपना नाजुक हाथ उसके सामने फैला गई थी। आदम धड़कते दिल से उसके नाजुक हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को कत्ल नहीं करूँगा। जन्नत मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाते अब अपने कमरे की तरफ चली गई थी। आदम मुस्कुराते हुए अब तक उसकी पुश्त देख रहा था। ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता उसके जीने का सबब बनती जा रही थी। आदम के अंदर बेहद बदलाव आ चुका था। अब वो अपने मुजरमों को जान से नहीं मारता था, बल्कि वो उन्हें सज़ा देकर माफ़ कर दिया करता था। जन्नत का कहना उसके लिए पत्थर पर लकीर था। उसकी किसी बात को नहीं टाल सकता था। उसकी तमाम हरकतों सकनात पर ईसा की नज़र रहती थी। वो ये सब देखते बेहद हैरान था। कौन था जो आदम की डोर अपने हाथ में पकड़ चुका था? कौन था उसका वीक पॉइंट? ईसा अपना पूरा दिमाग लगाकर भी उसका पॉइंट नहीं ढूंढ पाया था। ईसा के अंदर तजस्सुस का कीड़ा बुरी तरह मचलने लगा। वेट एंड वॉच आदम, मैं पता लगा लूँगा कि इन सब के पीछे कौन है।
پھر سیدھا وہی وار کروں گا۔ وہ مکاریے سے پلان بناتا شراب کی بوتل اپنے منہ سے لگا گیا تھا۔ وہ سرخ گاؤن کے اوپر بلیک سٹولر گلے میں لپیٹے اپنا ہینڈ بیگ لیے باہر آئی تھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ کیے اور لبوں پر مہرون لپسٹک لگائے وہ آسمان سے اتری ہور لگ رہی تھی۔ سبز آنکھیں کاجل کی وجہ سے اور چمک اٹھی تھی۔ وہ جا ہی رہی تھی کہ اسے سامنے سے آدم آتا ہوا دکھا۔ وہ آدم کو دیکھتے مسکراتے ہوئے رکی۔ وہ بھی اسے دیکھتا مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو جنت؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا ملائمت سے بولا، میں عائشہ کے گھر جا رہی ہوں۔ اصل میں اس نے اپنے گھر ایک پارٹی رکھی ہے جس میں تمام ہاسپٹل کے سٹاف کو اور اپنی فرینڈز کو اس نے بلایا ہے۔ تمہارا جاننا ضروری ہے کیا؟ آدم کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیا ہو گیا آدم؟ وہ میری سب سے اچھی دوست ہے، اس کی سب سے اچھی دوست ہوں۔ اس نے سب سے پہلے مجھے بلایا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ جاؤں؟ اچھا، آدم کے چہرے پر پریشانی در آئی تھی۔ اچھا تم فکر مت کرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی مسکراتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، دھیان سے جاؤ مگر یہ پہن لو۔ وہ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ایک کیس نکالتے ہوئے اس کے سامنے کر گیا تھا۔ ڈائمنڈ کا بے حد خوبصورت بریسلٹ دیکھتے اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ ڈائمنڈ کے بریسلٹ کے اوپر بلیو کلر کے بڑے بڑے سفائر لگے ہوئے تھے۔ وہ واقعی بے حد خوبصورت تھے۔ آدم نے محبت سے وہ بریسلٹ جنت کی کلائی میں پہنا دیا تھا۔ جنت پلیز اسے مت اتارنا۔ آدم ٹینشن مت لو، میں اسے نہیں اتاروں گی، اور بہت بہت شکریہ، یہ بہت پیارا ہے۔ وہ بریسلٹ دیکھتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ ہاں مگر تم سے کم۔ اس کو اپنے حصار میں قید کرتا اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا آدم، اللہ حافظ۔ یہ کہتی وہ باہر چلی گئی۔ وہ عائشہ کے گھر کے اندر داخل ہوتی ٹھٹکی تھی۔ ڈرگس کی بدبو نے اس کی سانسوں کو بھاری کر دیا تھا۔ وہ حیرت سے اس کے پورے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ جہاں پاؤڈر کے چھوٹے چھوٹے سیمپل رکھے ہوئے تھے، وہ اب اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ وہ سمجھ نہ سکتی کہ وہ پاؤڈر نہیں بلکہ ڈرگس تھے۔ اور عائشہ جتنی پیسوں کی لالچی تھی، جنت کو اس سے امید تھی کہ وہ پیسوں کے لیے کوئی بھی کام کر سکتی تھی۔ وہ پیسوں کے لیے اپنا جسم تک بیچ سکتی تھی۔ وہ سب چیزیں اگنور کرتی عائشہ کے پاس اندر آئی تھی۔ عائشہ اسے دیکھتے فون پر کسی سے بات کرتے فون کاٹ کر اس کے پاس آئی۔ آ جاؤ اندر جنت، کوئی اور نہیں آیا؟ نہیں ابھی تو کوئی نہیں آیا، آتے ہوں گے، آؤ جب تک ہم باتیں کرتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑتی اسے اپنے برابر میں بٹھا گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جنت، پیسے کی محرومی کیا ہے؟ اس کے لہجے میں نمی تھی۔ تمہیں نہیں معلوم جنت، تمہیں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوئی نا؟ مگر تم نہیں جانتی، میں نے پیسے کے لیے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو مارتے دیکھا ہے۔ میں نے پیسے کی خاطر اپنی ماں کو اپنا جسم بیچتے دیکھا ہے۔ میں نے پیسے کی ہی خاطر اپنے باپ کو، اپنی ماں کو طلاق دیتے دیکھا ہے، اور میں نے اسی پیسے کی خاطر اپنے تمام گھر والوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھا ہے۔ میرے لیے زندگی میں پیسے کے علاوہ کچھ اہم نہیں ہے۔ مجھے پیسوں کی ہوس ہے، مجھے صرف پیسہ چاہیے، صرف اور صرف پیسہ۔ جنت اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے بس پیسوں سے مطلب کیوں ہوتا تھا؟ لیکن تمہیں معلوم ہے جنت، میری تمام محرومی اب انور پوری کر دے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے بہت سے پیسے دے گا، مگر اس کے لیے مجھے ایک کام کرنا پڑے گا، اور تمہیں تو معلوم ہے نا، پیسوں کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تو یہ کام بھی میں ضرور کروں گی، پر اس کے لیے تم مجھے معاف کر دینا۔ جنت اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ جنت وہاں سے اٹھتی، تبھی عائشہ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے چاقو نکالتے اس کی کمر پر مار گئی تھی۔ جنت کے منہ سے فلک شگاف چیخ جاری ہوئی تھی۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی، وہ چاقو اس کی کمر سے نکالتے دوبارہ پوری شدت سے گاڑ گئی تھی۔ تکلیف سے جنت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش کھو کر گرتی، تبھی دھاڑ سے دروازہ کھول کر آدم اندر داخل ہوا تھا۔ آدم کو دیکھتے وہ پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ وہی تو اس کا مسیحا تھا، وہی تو اس کا سب کچھ تھا۔ آدم نے جنت کی یہ حالت دیکھتے سرخ نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بنا کچھ بولے اپنی
پینٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکالتا گولی عائشہ کے دل کے مقام پر مار گیا تھا۔ وہ وہیں ڈیر ہو کر گری تھی۔ پیسے کی لالچ نے اس کی زندگی بھی اس سے چھین لی تھی، اور اب شاید اس کے پاس آخرت بھی نہیں بچی تھی۔ جنت اپنے ہوش گنواتے اس سے پہلے کہ نیچے گرتی، آدم بھاگ کر آ کر اسے اپنی باہوں میں سنبھال لیا تھا۔ جنت کی آنکھ ہسپتال میں کھلی تھی۔ کمر میں گہرا کٹ اور خون زیادہ ضائع ہو جانے کی وجہ سے اس کی حالت بہت کمپلیکیٹڈ ہو رہی تھی۔ وہ کئی لمحے آس پاس دیکھتی، سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر شعور کی دنیا میں آتے اسے سب یاد آ گیا تھا۔ عائشہ کے بارے میں سوچتے اس کی سبز آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے گریبان میں جذب ہونے لگے تھے۔ وہ بنا آواز کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر آدم پر پڑی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ دھرے گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ کئی لمحے آدم کا چہرہ دیکھتی رہی۔ دوسری لمحے وہ اس کے گھنے بالوں پر ہاتھ پھیر گئی تھی۔ اس کے لمس سے آدم ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ تم ٹھیک ہو جنت؟ اب کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ فوراً کھڑے ہوتے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ نہیں آدم، تمہارے رہتے بھلا مجھے درد ہو سکتا ہے؟ آدم، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ عائشہ نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب پوچھتے اس کا لہجہ بھاری ہوا تھا۔ جان سے عزیز دوست نے سب سے بڑا دھوکہ کیا تھا۔ آدم اس کا ہاتھ پکڑتے جھک کر محبت سے ان پر اپنی لب رکھ گیا تھا۔ جنت تیزی سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ جو بریسلٹ میں نے آج تمہیں پہنایا تھا نا، وہ کوئی عام بریسلٹ نہیں تھا جنت، بلکہ اس کے اندر مائک اور GPS ٹریکر فٹ تھا۔ وہ اس لیے میں نے اس میں فٹ کروائے تھے کیونکہ میں تمہارے معاملے میں کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بریسلٹ مجھے تمہاری خیر خبر دیتا تھا کہ تم کہاں ہو، کیا کر رہی ہو، کیا بات کر رہی ہو، میں سب سن سکتا ہوں، تمہیں ٹریک بھی کر سکتا ہوں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہاں جاتے ہوئے میں نے تمہیں وہ بریسلٹ پہنا دیا، ورنہ مجھے کیسے پتہ چلتا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کا چہرہ تھامے دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ آدم کا ہاتھ پکڑتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ کیا ہو گیا میری جان، کیوں ایسے رو رہی ہو؟ اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا بولا۔ آدم، عائشہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو میری سب سے اچھی دوست تھی، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ ہچکیوں سے روتے آدم سے سوال کر رہی تھی۔ مجھے پہلے ہی عائشہ پر شک تھا جنت، اس لیے میں نے اس کے پیچھے اپنے آدمی لگائے تھے، اور مجھے یہ بات بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوئی کہ میرے دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے جنت، مگر اب تم بے فکر ہو جاؤ، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، اور جب تک آدم جنت کے ساتھ ہے کوئی جنت کو کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا چہرہ تھامے محبت سے بول رہا تھا۔ کیا میں تم سے کچھ بولوں آدم؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے آس سے بولنی تھی۔ ہاں میری جان بولو، کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ وہ اپنی آنکھوں میں امید کے ہزاروں دیے جلائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ آدم حیرانگی سے اسے دیکھتے اس کے پاس آیا تھا۔ میری جان وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ بات تم ابھی کیوں کر رہی ہو؟ یہ سب تو بعد میں بھی ہو جائے گا نا؟ نہیں آدم، مجھے تم سے شادی کرنی اور جلد سے جلد کرنی ہے۔ اب میں تمہاری بیوی بننا چاہتی ہوں، صرف اور صرف تمہاری بن کر رہنا چاہتی ہوں، اور تمہاری بیوی بننے کے بعد اگر مجھے موت بھی آ گئی تو مجھے منظور ہے، کم از کم میں تمہاری بیوہ بن کر تو مروں گی۔ اس کے لہجے میں سچائی دوڑ رہی تھی۔ اس کی بات سنتے آدم نے اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ ایسی بات کیوں کر رہی ہو جنت؟ تم جانتی ہو نا کہ میں یہ سب نہیں سن سکتا تمہارے بارے میں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی بات سنتے جنت نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اگر تمہیں جلدی نکاح کرنا ہے تو مجھے منظور ہے، تمہارا کہنا تو میرے لیے حکم کے برابر ہے۔ وہ جنت کو اپنے سینے سے لگاتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ جنت نے سکون سے آنکھیں موند دی تھی۔ جنت تیزی سے ریکور ہو رہی تھی۔ جنت کے ریکور ہوتے ہی آدم اور جنت نے اپنی شادی کی تیاری کرنا شروع کر دی تھی۔ جنت کی فرمائش پر آدم نے یہ نکاح جلد سے جلد ارینج کر دیا تھا۔ اگلے جمعے ان کا نکاح تھا۔ نکاح کی تیاری بڑے زور و شور سے ان کے مینشن میں جاری و ساری تھی۔ جنت اپنے شوق اور اپنی پسند سے تمام چیزیں اپنے اور آدم کے لیے لے رہی تھی، اور آدم بس اس کی خوشی میں خوش ہو رہا تھا۔ جس عورت سے محبت کی تھی اس عورت سے نکاح ہو رہا تھا، پھر بھلا آدم کو اب اور کیا چاہیے تھا؟ وہ عورت اگر اسے مرنے کا بھی کہتی تو وہ مر بھی سکتا تھا، تو پھر یہ تو بس ایک نکاح کی فرمائش تھی۔
وہ اس کی فرمائش کیسے نہ پوری کرتا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے نکاح کا دن آن پہنچا تھا۔ وہ اپنا حسین روپ آئینے میں ملاحظہ فرما رہی تھی۔ سفید کلر کا غرارہ قمیض پہنے وہ آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی۔ بیوٹیشن نے اس کے خوبصورت نقوش کو اور ابھار دیا تھا۔ کھڑے کھڑے نقوش کو بیوٹیشن نے اپنے ہاتھ کی مہارت سے اور کھڑا کر دیا تھا۔ سافٹ سا میک اپ کیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ لبوں پر مہرون لپسٹک لگائے، ناک میں نتھلی پہنے اس کا حسن مکمل تھا۔ خوبصورتی سے دوپٹہ سیٹ کیے وہ اب مکمل بالکل تیار تھی۔ دوسری طرف آدم بھی مکمل تیار تھا۔ سفید کلر کی شلوار قمیض پہنے، بادامی شال گھما کر اپنے کاندھے پر ڈالے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، وہ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ وہ حسین مردوں میں سے ایک تھا۔ چہرے پر اتنی کشش تھی کہ دیکھنے والا اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا پاتا تھا۔ دونوں گالوں پر ابھرتے ڈمپل، جب وہ مسکراتا تو وہ ڈمپل بھی اپنے ہونے پر غرور کرتے تھے۔ وہ اتنا حسین تھا کہ وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، مگر وہ جنت کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے لیے صرف اور صرف جنت ہی کافی تھی، جو اس زندگی میں اس کے لیے سب کچھ تھی۔ بلکہ صرف اس زندگی میں نہیں، اگر شاید اس زندگی کے بعد اس سے اور زندگی ملتی تو بھی اس کے لیے جنت ہی کافی تھی۔ آدم مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ آدم کو دیکھتے اپنی پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ دوسری طرف آدم کا بھی یہی حال تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے آدم کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ محروم لبوں پر نگاہیں جمائے اسے سختی سے ان کی خواہش ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی ہو جانی تھی، بھلا اس سے زیادہ اس کے لیے کوئی خوشائند بات ہو سکتی تھی۔ آدم اپنی قسمت پر نازا ہوا تھا۔ وہ جسے چاہتا تھا اس کا نصیب بن رہی تھی۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتا جنت کے پاس آیا تھا۔ جنت اسے دیکھتے اب تک ہیپناٹائز تھی۔ آدم اسے یوں خود میں محو دیکھ مسکرا دیا تھا۔ اسے ایک اور بار اس عورت سے عشق ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ گلا کھنکارتے اسے متوجہ کر گیا۔ جنت اپنی چوری پکڑی جانے پر بے وجہ ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ ایسی حرکت آج تک آدم نے تو نہیں کی تھی، مگر اس نے خود نہیں کی تھی۔ اس وقت نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ اسے دیکھتے اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ وہ اتنا حسین لگ رہی تھی کہ جنت کو ایک اور بار اپنا دل ہاتھ سے جاتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا دیکھ رہی ہو جنت؟ تمہارا ہی ہوں، تھوڑی دیر بعد تمہیں دیکھنے کا پرماننٹ بھی مل جائے گا، پھر تم عمر بھر مجھے دیکھتے رہنا اور میں سارے کام دھندے چھوڑ کر تمہارے سامنے بیٹھ جاؤں گا، وہ شرارت سے کہتا آنکھ مار گیا تھا۔ جنت گھبراتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ نہیں، وہ میں بس کچھ سوچ رہی تھی۔ ارے یار، کیوں گھبرا رہی ہو؟ تمہارا ہی ہوں، دیکھ سکتی ہو، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا ملائمت سے بولا تھا۔ جنت بھی مسکراتی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو جنت، سب سے بڑھ کر میری لگ رہی ہو۔ بس تھوڑی ہی دیر ہے تمہارے پاس آزادی کی، اس کے بعد تم میری ہو جاؤ گی، صرف اور صرف میری۔ اس کے بعد میں تمہیں اپنی باہوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا، اتنا پیار دوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی۔ اس کی ٹھوڑی تھامتا محبت سے بولا تھا۔ جنت اس کی اتنی بے باک بات پر تیزی سے سرخ ہو گئی تھی۔ اگر ابھی سے ہی اتنا شرماؤ گی جنت تو بھلا میں کہاں جاؤں گا؟ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے جنت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کو کیسے بتاتا کہ اس کا تیزی سے سرخ ہونا آدم کے دل پر کون سی قیامت ڈھا رہا تھا۔ تم بہت خراب ہو آدم، اس کے سینے پر مکہ مارتی بولی تھی۔ آدم اس کے اس طرح سے کہنے پر ہنس پڑا تھا۔ جیسا بھی ہوں، صرف اور صرف تمہارا ہوں، مجھ سے وعدہ کرو جنت کہ تم ہمیشہ میری رہو گی۔ وہ اپنا ہاتھ پھیلائے، آنکھوں میں امید کے ہزاروں دیے روشن کیے اسے پوچھ رہا تھا۔ جنت نے مسکراتے ہوئے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ تمہاری جنت صرف تمہاری ہے آدم۔ جنت کے دل میں جگہ بنانے والا پہلا مرد آدم ہی ہے، اور عورت صرف ایک مرد کو ہی اپنے دل میں جگہ دیتی ہے۔ اس کے بعد اس مرد کی جگہ کوئی اور مرد نہیں لے سکتا، اور وہ جگہ تمہاری ہے آدم، تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ کوئی شہزادہ بھی کیوں نہ اتر کر آ جائے تو بھی وہ میرے لیے آدم سے زیادہ خاص نہیں ہوگا، بلکہ وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک جنت کے پاس آدم ہے جنت امیر ہے، جب تک آدم ہے جنت کے پاس سب کچھ ہے۔
وہ اس کے سینے پر سر رکھتی محبت سے بولی تھی۔ آدم نے سکون سے اپنی آنکھیں موندی تھی۔ وہ عورت بھی اسے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی وہ کرتا تھا۔ یہ اظہار سنتے آدم کو جیسے نئی زندگی ملی تھی۔ اس نے محبت سے جنت کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ ان کی گاڑی تیزی سے مسجد کی جانب رواں دواں تھی۔ ان کا نکاح مسجد میں ہونا طے پایا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے آدم اور جنت دونوں بے حد خوش تھے۔ وہ اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنے جا رہے تھے۔ ابھی وہ مسجد پہنچنے والے تھے کہ تبھی ان کی گاڑی پر پیچھے سے کسی نے فائر کیا تھا۔ آدم نے فوراً سے بھی پہلے جنت کو نیچے جھکا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کی گاڑی کے قریب بے حد برا بلاسٹ ہوا تھا۔ بلاسٹ کی آواز سن جنت بری طرح چیختے آدم کے سینے سے لگی تھی۔ آدم اسے اپنے سینے میں بھینچتا ٹینشن سے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے لوکس گاڑی سے نکلتا بہہ رہا تھا۔ جنت پلیز تم لوکس کے ساتھ جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ نہ جانے یہ کس نے کروایا ہے، اس کے لہجے میں بے حد طیش بھرا ہوا تھا۔ مگر میں تمہیں ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ جنت نے اس کا ہاتھ یوں پکڑ لیا تھا جیسے وہ دونوں جدا ہو رہے ہوں۔ میری جان پلیز یہاں سے چلی جاؤ، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں بس تھوڑی دیر تک آتا ہوں، اس کا چہرہ تھامے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ جنت ٹینشن سے اس کا چہرہ دیکھتی اس کا ہاتھ دبوچ گئی تھی۔ میری جان پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے اور میرے لیے مشکل مت بناؤ، آدم نے سرد لہجے میں کہتے اسے لاکس کی گاڑی کی طرف جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ نم نگاہوں سے آدم کو دیکھتی بھاگتے قدموں سے لاکس کی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ اسے جاتا دیکھ آدم کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے کھڑکی کے بونڈ پر پہ در پہ کئی پنچ دے مارے تھے۔ کیوں اس کی زندگی سکون میں نہیں آتی تھی؟ کیوں کوئی اسے سکون سے نہیں رہنے دیتا تھا؟ آج اس کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا اور یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کی خوبصورت آنکھوں کے سامنے نمی کی دیوار چند ہی گئی تھی۔ اسے آج سے 17 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا تھا جب اس کی سالگرہ تھی اور وہ بے حد خوش تھا۔ تبھی تو اس کی خوشی ہی یوں برباد ہوئی تھی۔ اس کا پورا شک عیسیٰ پر جا رہا تھا۔ وہی تھا جو اس کی خوشیوں سے جالس ہوتا تھا۔ نہ جانے اس نے عیسیٰ کا کیا بگاڑا تھا جو عیسیٰ اسے سکون کی زندگی گزارنے دے ہی نہیں رہا تھا۔ خدا کی قسم عیسیٰ، اگر جنت کو کچھ بھی ہوا تو میں تیری قبر وہاں لے جا کر کھودوں گا جہاں تجھے علم بھی نہیں ہوگا۔ وہ دہاڑتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ابھی وہ گاڑی میں ہی تھا کہ تبھی اس کا فون بجا تھا۔ لاکس کا نام دیکھ کے وہ فوراً ہی کال یس کرتا اپنی کان سے لگا گیا تھا۔ بولو لاکس، کیا کام ہے؟ سر وہ میں جنت بی بی کو لے کر مسجد پہنچ ہی رہا تھا کہ تبھی ہماری گاڑی پر حملہ ہوا تھا۔ میں فوراً ہی گاڑی سے باہر آیا مگر اسی وقت کسی نے پیچھے سے ڈنڈا مارتے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ اب جب مجھے ہوش آیا تو جنت بی بی کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن آدم کا دماغ گھوم گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم لاکس، تم ہوش میں تو ہو؟ جی سر، یہاں کہیں بھی جنت بی بی نہیں ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھے جنت بی بی کو اپنے ساتھ لے جا چکے ہیں۔ لاکس اسے ڈھونڈو، اسے کچھ بھی ہوا تو میں تم سب کی قبریں اپنے ہاتھ سے کھود دوں گا۔ اسے ڈھونڈو۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ لاکس کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ کہیں وہ بہرا تو نہیں ہو گیا۔ آدم کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ سامنے والا جو کوئی بھی تھا اس کی کمزوری جانتا تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ جنت اس کی کمزوری تھی۔ اس کو کوئی چیز اتنا نہیں پاگل کر سکتی تھی جتنا اس خبر نے کر دیا تھا، اور یہ صرف اور صرف عیسیٰ ہی کر سکتا تھا۔ عیسیٰ کے لیے نفرت اس کے دل میں پہلے سے کہ ایک گناہ بڑھ گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح سب کو فون کرتا اسے ڈھونڈنے کا حکم دے رہا تھا۔ وہ اپنی پوری فوج کو جنت کو ڈھونڈنے پر لگا چکا تھا۔ خود اپنا لیپ ٹاپ کھولے وہ GPS ٹریکر ٹریک کر رہا تھا جو شاید کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے جنجلاتے ہوئے کئی پنچ گاڑی کے شیشے پر دے مارے۔ اگر جنت کو کچھ ہو جاتا تو وہ خود بھی مر جاتا۔ اس نے جنت کا موبائل ٹریک کرنے کی کوشش کی تھی مگر تھوڑی دیر پہلے وہ مسجد سے پہلے والے روڈ کی لوکیشن ہی دکھا رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اپنا سر گاڑی کی سیٹ سے ٹکا گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ تبھی اس کا GPS ٹریکر کام کرنے لگا تھا۔ وہ کامتے ہاتھوں سے GPS کی لوکیشن ٹریس کرتے اپنی گاڑی اس راستے کی جانب موڑ گیا تھا۔ عیسیٰ، اگر ان سب کے پیچھے ہوا تو خدا کی قسم میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
میں تجھے وہ موت دوں گا کہ تو جیسے دلال ایسے دلالی کرنے سے پہلے لاکھ بار سوچیں گے۔ تیرا وہ حشر کروں گا میں عیسیٰ کہ تیرے آنے والی تمام نسلیں بھی اس موت سے ڈریں گی۔ اس کے لہجے میں سانپ جیسی فنکار تھے۔ اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتے لوکیشن کی طرف دوڑ رہی تھی۔ وہ جتنی تیزی سے اپنی گاڑی دوڑا سکتا تھا وہ اتنی ہی تیزی سے دوڑا رہا تھا۔ کئی دفعہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، مگر وہ صحیح سلامت اس لوکیشن پر پہنچ چکا تھا۔ پی ایس ٹریکر اب آگے کی کوئی لوکیشن نہیں دے رہا تھا، بلکہ وہ جو کوئی بھی تھا وہ جنت کو لے کر یہیں تھا۔ گاڑی کو ویئر ہاؤس کے آگے روکتے وہ باہر آیا تھا۔ سامنے ہی ایک گاڑی پارک تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اندر جھانکنے پر جنت کا بریسلٹ اس کی گاڑی پر پڑا مل گیا تھا۔ وہ کسی منتا حیات کی طرح وہ بریسلٹ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے اپنے پسٹل میں تمام گولیاں لوڈ کرتے اندر کی طرف بھاگتے قدموں سے بڑھا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتا ٹھٹکا تھا۔ جنت اسے دیکھتے فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر عیسیٰ اتنی ہی تیزی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے زمین پر دوبارہ پھینک گیا۔ کیرونا یہی مر۔ اس نے جنت کا منہ بری طرح جھٹکا تھا۔ عیسیٰ! وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ ویئر ہاؤس لرز اٹھا تھا۔ جنت سے دور ہے ورنہ انہیں ہاتھوں کو کاٹ کر دریا میں بہا دوں گا۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ کئی لمحے عیسیٰ اسے چپ چاپ دیکھتے رہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ جنت کی پیشانی پر خون دیکھتے اس کے خون میں ابال اٹھنے لگے تھے۔ وہ عیسیٰ کی موت اب اپنے ہاتھوں ہی قیام پذیر کرنا چاہتا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی جنت کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس کے پاس آتے اس کا گریبان جکڑ گیا تھا۔ بول، تیری ہمت کیسے ہوئی میری ہونے والی بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ تو نے اس کو چوٹ پہنچائی ہے نا عیسیٰ؟ خدا کی قسم میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میرا واحد خاندان ہے، تو میرا خاندان ختم کرنا چاہتا ہے؟ میں تجھے اس صفحۂ ہستی سے مٹا دوں گا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں؟ تیری بھول ہے عیسیٰ، اصغر رحمان کہ تیرا کزن کمزور ہے۔ تجھے ایسی جگہ لے جا کر دفناؤں گا کہ تیرے سارے گھر والے بھی مل کر تیری قبر نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ اچھا، عیسیٰ طنزیہ لہجے میں کہتا ہنس دیا تھا۔ وہ بری طرح ہنستے دوہرا ہو گیا تھا۔ تو مجھے مارے گا؟ تو جس نے اب تک اپنے گھر والوں کے قاتلوں کا پتہ نہیں لگایا تو مجھے مارے گا؟ وہ پھر سے پیٹ پر ہاتھ رکھتے بری طرح ہنس دیا تھا۔ اس کی بات پر آدم کی آنکھیں پہلے سے زیادہ سرخ ہوئی تھی۔ ارے اتنے سال ہو گئے تیرے ماں باپ کو مرے ہوئے، اب تک تو اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں لگا سکا کہ انہیں کس نے قتل کیا تھا۔ تو مجھے مارے گا؟ یعنی عیسیٰ اصغر رحمان کو، جس نے آج تک تیرے کتنے کام برباد کر دیے، وہ مکاریت سے کہتا ہنس رہا تھا۔ میرے ماں باپ کے قتل کا میں بعد میں پتہ لگا لوں گا۔ تو ان نے میری ہونے والی بیوی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش بھی کیسے کی عیسیٰ؟ میں تجھے ایسی موت دوں گا کہ تو یاد رکھے گا۔ وہ ایک زوردار پنچ اس کے جبڑے پر مار گیا تھا۔ چوٹ کی تاپ نہ لاتے عیسیٰ زمین پر الٹا ہو کر گرا تھا، مگر دوسری لمحے وہ ہنستا ہوا اپنے کپڑے جھاڑتے اٹھا تھا۔ ارے 17 سال گزر کے تیرے ماں باپ کو مرے ہوئے، 17 سالوں میں تو کبھی پتہ لگا نہیں سکا، اب تو کیسے لگائے گا؟ کیا تیرے ہاتھ میں الادین کا چراغ آ گیا جو تجھے پتہ لگ جائے گا کہ تیرے ماں باپ کا قتل کس نے کیا تھا؟ وہ طنزیہ لہجے میں کہتا آدم کا دماغ گھما رہا۔ چل تو بھی کیا یاد رکھے گا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرے ماں باپ کا قتل کس نے کیا تھا۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا آنکھ مار گیا تھا۔ آدم نے نفرت بھری نگاہوں سے عیسیٰ کا چہرہ دیکھا تھا۔ تیری ماں نے پھانسی نہیں لگائی تھی، بلکہ تیری ماں کا قتل میرے باپ نے کیا تھا، وہ کہتا ہنس دیا تھا۔ وہ تکلیف سے عیسیٰ کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو جانوروں کی طرح ہنستے اب دوہرا ہو گیا تھا۔ بہت شوق تھا پھوپھو میڈم کو دشمنوں میں شادی کرنے کا، تب نہ صحیح بات میں ہی میرے باپ نے اسے مار کر اپنے بدلے کی آگ تو ٹھنڈی کی تھی۔ اور جانتے تیری ماں کے قتل کا الزام لگانے میں نے کس کو بولا تھا؟ وہ اپنے اوپر انگلی رکھتا ہنس دیا تھا۔ میں نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ وہ تیری ماں کے قتل کا الزام تیرے ہی باپ پر لگا دے۔ پھر وہی ہوا جو میں نے کہا، میرے باپ نے تیرے باپ کے اوپر تیری ماں کے قتل کا الزام لگا کر اسے بھی ہاتھوں ہاتھ قتل کر دیا۔ یقین مان اتنا سکون تھا اس دن میں تجھے بتا نہیں سکتا آدم۔ اس دن میرے باپ کا بدلہ پورا ہو گیا تھا۔
مگر اس دن تو بچ گیا، تجھے بھی مرنا تھا تو بچ گیا۔ تجھے میرا باپ نہیں مارنا چاہتا تھا، مگر میں تو تجھے مارنا چاہتا تھا نا، اس لیے تب نہ صحیح آج صحیح، تب دو مر کے تھے، آج تم دونوں کو بھی مار دوں گا۔ وہ اس کی اور جنت کی طرف اشارہ کرتا آنکھ مار گیا تھا۔ جنت سہم کر اس کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ تکلیف سے آدم کا دل پھٹ رہا تھا، اس کے ماں باپ کو اتنی بری طرح قتل کیا گیا تھا، وہ کیسے ان چلتے پھرتے شیطانوں کو زمین پر زندہ رہنے دے سکتا تھا؟ اس کی نیلی آنکھیں اس وقت پانی پانی ہو رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ دوبارہ سے عیسیٰ کا گریبان جکڑ گیا۔ تم لوگوں نے میری ماں کو مارا عیسیٰ، تم لوگوں نے میری اس ماں کو مارا جو میری زندگی تھی، جس سے میری سانسیں چلتی تھی۔ تم لوگوں نے میرے باپ کو بھی مار دیا۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آئی تھی ایک بچے کو یتیم کرتے ہوئے؟ وہ عیسیٰ کا گریبان جکڑے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز سے شدت غم سے پھٹ رہی تھی۔ نہیں، مجھے بالکل افسوس نہیں ہوا تو جیسے بچے کو یتیم کرتے ہوئے عیسیٰ۔ عیسیٰ اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے بولا، چل وہ سب چھوڑ، تو آج میری ہونے والی بیوی کو بھی مارنے والا تھا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو نے مجھ سے میرا خاندان چھینا، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تو جیسے گھٹیا نیچ ذات کو زندہ رہنے دوں گا؟ نہیں عیسیٰ نہیں، تیری موت میرے ہاتھوں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے ایک زوردار لات عیسیٰ کے پیٹ پر مار گیا۔ عیسیٰ دور جا کر گرا تھا۔ آدم اپنے گن نکالتا لوڈ کرتے عیسیٰ پر تان گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا تبھی اسے اپنی کن پٹی پر پسٹل کی نال محسوس ہوئی۔ وہ حیرت سے پلٹا تھا، مگر دوسری لمحے اس کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ وہ جنت کو بے یقین نگاہوں سے دیکھتے سیدھا ہوا تھا۔ جنت اس کی کن پٹی پر پستول رکھے اسے تک رہی تھی۔ تبھی عیسیٰ اونچے اونچے کہکے لگاتا کھڑا ہوا تھا۔ وہ اب عیسیٰ کو خون اتری نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے آدم، میری بہن جس سے تو اتنی محبت کرتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ عیسیٰ اصغر رحمان کی بہن ہے، سگی بہن۔ وہ ہنس ہنس کر دوہرا ہوتے زمین پر بیٹھا تھا۔ یہ میرے کہنے پر تیرے ساتھ رہتی تھی، یہ تیری تمام اندر کی خبریں مجھ تک پہنچاتی تھی۔ وہ ایک اور راز افشا کر گیا تھا۔ آدم نے زخمی نگاہوں سے جنت کو دیکھا تھا۔ جنت کی آنکھوں میں کیا تھا کیا نہیں، آدم کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ تم سے کتنی شدت سے محبت کی تھی میں نے جنت۔ اس ساری دنیا میں میری ماں اور میرے باپ کے بعد تم ہی تو تھی جو میرا خاندان تھی۔ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیوں کیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جنت؟ سب کچھ تو تم لوگوں نے ہی میرا بگاڑا ہے۔ میں نے تو تم لوگوں کا کیا بگاڑا جو تم سب میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ پنجے کے بل زمین پر گرتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ماں باپ کے قتل کا پتہ چلا تھا، اور اب جو اس کی زندگی تھی اس کے دھوکے کا پتہ چلا تھا۔ یہ وار بہت کاری تھا، وہ جیسے بھربری مٹی کے طرح ڈہ گیا تھا۔ میں نے تم سے کتنی محبت کی جنت، اور تم نے میری محبت کا یہ صلہ دیا۔ وہ اپنے بال اپنے ہاتھوں میں لیتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ جنت آنکھوں میں کوئی بھی جذبہ لیے بغیر اس پر پسٹل تانے کھڑی تھی۔ مار دو جنت، اسے مار دو، عیسیٰ چیخا تھا۔ آدم کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی ہو۔ جس عورت سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، اس عورت نے بھی اسے دھوکا دیا تھا۔ وہ اس موت کے لیے تیار تھا۔ اصل موت تو عیسیٰ کے لبوں سے نکلا، وہ اظہار ہی کر چکا تھا، جس میں اسے یہ پتہ چلا تھا کہ اس کی زندگی نے اسے سب سے بڑا دھوکا دیا تھا۔ دوسری لمحے وہاں وہ ہوا تھا جس کی کسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ وہ اپنی گن آدم پر سے ہٹاتی عیسیٰ پر تان گئی تھی۔ عیسیٰ کے چہرے کا رنگ سفید ہوا تھا۔ میں سب جانتی ہوں بھائی، غلط آدم نہیں، غلط تم اور ابا تھے۔ آدم کہیں بھی غلط نہیں تھا۔ اس کا پورا خاندان تم جیسے ابلیسوں نے ختم کیا۔ اس کے بعد اب تم مجھے بھی اسے چھین لینا چاہتے تھے۔ نہیں بھائی نہیں، میں تم لوگوں کو اتنا بڑا شیطان نہیں بننے دوں گی۔ تم لوگ پہلے بہت کچھ کر چکے ہو، میری زندگی برباد کر دی تم نے۔ اب بھی تمہیں یقین ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گی؟ آدم کی جتنی بھی خبریں میں نے تمہیں پہنچائی تھی وہ سب جھوٹ تھی۔ آدم سے سچی محبت کرتی ہوں میں۔ تمہیں قتل کر سکتی ہوں لیکن آدم کو نہیں۔ آدم بھیگی نگاہوں سے جنت کا روپ دیکھ رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ پسٹل کی تمام گولیاں عیسیٰ پر چلا گئی تھی۔ عیسیٰ ڈھیر ہو کر
فرش پر گر گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ پسٹل چھوڑتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آدم اس کے باہر جاتے اسے اپنی باہوں میں بھینچ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو آدم، میں نے تم پر گن تانی، اگر میں وہ نہ کرتی تو بھائی تمہیں مار دیتا۔ آدم، میں اور لوکس مسجد کی طرف جا رہے تھے جب عیسیٰ نے مجھے زبردستی لوکس کی گاڑی سے نکال لیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارا قتل کر دوں، نہیں تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے انکار کر دیا، مگر اس بات پر اس نے مجھے مارا۔ پھر میں نے اس کی بات پر رضامندی دے دی تھی، کیونکہ اگر میں رضامند نہ ہوتی تو وہ تمہیں مار دیتا۔ لیکن تم خود سے بتاؤ آدم، کیا تمہاری جنت تمہیں مار سکتی ہے؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر مان سے پوچھ رہی تھی۔ آدم اس کا ہاتھ تھامتے اس پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ ساری دنیا بھی آدم کے خلاف کیوں نہ جائے، اس کی جنت ہمیشہ اسی کے ساتھ رہے گی۔ وہ اس کو کھڑا کر گیا تھا، تبھی ایک سسکی جنت کے منہ سے نکلی۔ اس کے پیروں پر زخم دیکھ وہ اگلے لمحے جھک کر جنت کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ اب اس کا رخ مسجد کی طرف تھا۔ نکاح کے لیے آج کا دن ہی طے ہوا تھا اور نکاح آج ہی ہو کر رہنا تھا۔ آج ان کی زندگیوں سے برائی مٹ گئی تھی۔ عیسیٰ جیسا ابلیس اپنے مقام کو پہنچ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا نکاح آدم سے ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں جنت آدم بن چکی تھی۔ اس کا روم جیسے ہلکا ہو گیا تھا۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر آدم اندر داخل ہوا تھا۔ آدم کو دیکھتے وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا۔ کیسی ہو مسز؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں بڑھتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں آدم، تم کیسے ہو؟ تم میرا نصیب بن گئی ہو۔ آدم کو بھلا کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ ملائمت سے اسے پوچھ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم میری سانس ہو جنت، اگر تم ہو تو آدم سانس لیتا ہے، تم نہیں ہوگی تو آدم اس روز سانس بھی نہیں لے سکے گا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم صرف میری رہو گی، کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ وہ اسے وعدہ لے رہا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں آدم کہ مرتی مر جاؤں گی مگر اپنے آدم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ آگے آتے آدم کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ آدم نے کسی قیمتی متاع کی طرح اسے اپنے باہوں میں سمیٹا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھتا وہ اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ جنت نے کپ کپاتے ہوئے اس کا کالر تھام لیا تھا۔ اب وہ اس کی دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ وہ اس کے عقیدت بھرے لمس کو محسوس کر اپنی آنکھوں میں موند گئی تھی۔ اب وہ اس کے دونوں گالوں کو چوم رہا تھا۔ جنت محبت سے آدم کو دیکھتے اپنے دونوں بازو آدم کی گردن پر لپیٹ گئی تھی۔ دوسری لمحے آدم اس کے خوبصورت لبوں کو دیکھتا ان پر جھک گیا تھا۔ وہ جنونی ہوتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ جنت نے جھٹپٹا کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اور جنونی ہوتا اس کے لبوں سے لپٹ گیا تھا۔ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد جنت بھی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے کی سانسیں کھینچتے رہے۔ جنت کی سانس رکنے پر آدم اسے چھوڑتا نرمی سے اسے تکیے پر لٹا گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس پر جھکتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ آدم کی بیرڈ جنت کو سسکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے آدم کے بالوں کو جکڑے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آدم اور جنونی ہوتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ جنت اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں بھرتی، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے تھامتی، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتی، شدت سے اس کی سانسیں کھینچنے لگی۔ آدم بھی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آدم اس کے اوپر سے اٹھتے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے جنت کو اٹھا کر بٹھاتا اس کی فراک بھی اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ جنت شرم سے اپنا آپ چھپانے لگی تھی۔ دوسری لمحے آدم اسے دوبارہ نرمی سے بستر پر لٹاتے اس کے اوپر آتے دیوانوں کی طرح اس کی گہرائیوں پر جھکتے وہاں دانت گاڑنے لگا۔ جنت کی سسکیاں اسے اور جنونی بننے پر مجبور کر رہی تھی۔ کافی دیر وہ اس کی گہرائیوں پر دیوانگی دکھا کر اٹھتے اب اس کے لبوں سے لپٹ رہا تھا۔ اب وہ دونوں پھر ایک دوسرے کی سانسیں کھینچ رہے تھے۔ وہ اٹھتے نرمی سے اس کی پیشانی چومتا اب اسے پوچھ رہا تھا، جنت میری جان، کیا اجازت ہے کہ میں تمہارے روم میں سما کر
تمہیں اپنا بنا لوں؟ اس کا چہرہ تھامے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ جنت شرما کر نگاہیں جھکاتی اسوات میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کی رضامندی پا کر آدم کو جیسے دو جہانوں کی خوشیاں مل گئی تھی۔ وہ خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس کو اپنی روح میں شامل کر گیا تھا۔ جنت کی سسکیاں اسے اور جنونی بنا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر جھکتے اپنی شدتوں میں تیزی لاتے اسے آخر تک پاتے چلا گیا تھا۔ کمرہ آدم کی شدتوں سے لرز رہا تھا۔ ان کے ملن پر چاند بھی شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ بے شک آدم کی زندگی کبھی بھی خوشگوار نہیں رہی تھی، مگر اب اللہ نے جنت کو اسے دے کر اس کی زندگی کو حسین سے حسین تر بنا دیا تھا۔ دوسری طرف اصغر رحمان بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ کسی نے بہت بری طرح اس کا قتل کر دیا تھا۔ جس کسی نے بھی اس کا قتل کیا تھا اتنی بری طریقے سے کیا تھا کہ اس کی لاش پہچان کے مرحلے سے بھی آگے نکل گئی تھی۔ بے شک برا کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ برا ہی کرتا ہے۔